السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سر پھرونے تو سراسر، ایک اٹھا رکھا تھا سر اور ایک سر دین حق کا سر بچا کر لے گیا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جیسے بھی آتا ہے، جب بھی آتا ہے تو یاد حسین ذہن و فکر میں سما جاتی ہے۔ جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، محفل میلاد ہوتی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سبیل سجائی جاتی ہیں، شربت تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں میں جوش رہتا ہے، ولولہ رہتا ہے، یاد حسین منائی جاتی ہے۔ جگہ جگہ، قریہ قریہ، دیہات دیہات، پوری دنیا میں حضرت امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے۔ ظلم کے مقابلے میں حضرت امام حسین نے صداقت کا پرچم اٹھایا تھا۔ اسلام کے خاطر اپنی گردن کو اور اپنے کنبے کو، اپنے بھائی بھتیجے بھانجوں کو قربان کر دیا تھا، اور شہادت کا جام پی کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تھا۔ جب جلسے ہوتے ہیں تو ایک ہیڈنگ آتی ہے، شہید اعظم کانفرنس۔ جب بھی شہید اعظم کانفرنس لکھا جاتا ہے تو اغیار کے ذہن و فکر میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ جو ان سے پہلے شہید ہوئے ہیں ان کو شہید اعظم کہنا چاہیے تھا، حضرت امام حسین کو شہید اعظم کیوں کہتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب آپ کے ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں بات آ جائے اور آپ صحیح ڈھنگ سے اسے سمجھ بھی سکیں اور اغیار کو اس کا منہ توڑ جواب بھی دے سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شہید اعظم کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اس مسئلے کو ذہن و فکر میں رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن و فکر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کو چھانتے ہیں، جگہ جگہ دیکھتے ہیں، ڈکشنری دیکھتے ہیں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعظم ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ تو ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ ہم اگر امام حسین کے لیے اعظم سے بڑا کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی استعمال کر دیتے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ اعظم سے بڑا کوئی لفظ ہمیں لغتوں میں نہیں ملا، تو ہم اعظم کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس سے بڑا لفظ ہوتا تو وہ بھی حضرت امام حسین کے لیے ہم استعمال کر دیتے ہیں، اور وہ کیوں؟ آئیے ہم مثال سے سمجھاتے ہیں۔ آقا نامدار سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، جو غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا ہیں، وہ معراج کی رات میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ جب عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو عرش معلیٰ رسول کے قدموں کے نیچے آیا۔
جب رسول کے قدموں کے نیچے عرش معلیٰ آیا تو ہم اسے عرش اعظم کہتے ہیں۔ عرش معلیٰ کو ہم عرش اعظم کہتے ہیں۔ یہ اس کو مقام کہاں سے ملا؟ جب رسول کے قدموں کے نیچے آیا، تو جو قدموں کے نیچے آتا ہے میرے آقا کے، اس کو اعظم کا خطاب ملتا ہے۔ حضرت امام حسین تو رسول کے کاندھوں پر کھیلا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس سے بڑا لفظ چاہیے تھا، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ اعظم سے بڑا ہمیں کوئی لفظ نہیں ملا، اس لیے حضرت امام حسین کے لیے ہم نے اعظم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شہید اعظم کانفرنس۔ اب ایک نقطہ اور ذہن و فکر میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام حسین کے پیروں میں جو استقامت تھی، ان کے ذہن و فکر میں جو استقامت تھی، ان کے دل و دماغ میں وہ استقامت تھی، کہاں سے آئی؟ عید کا وقت ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک کاندھے پر حضرت امام حسن، ایک کاندھے پر حضرت امام حسین، دائیں کاندھے پر حضرت امام حسن اور بائیں کاندھے پر حضرت امام حسین، رفتہ رفتہ چلے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کا قدم کہاں آیا؟ رسول کے دل کے قریب۔ دل کے قریب کس کا قدم آیا؟ حضرت امام حسین کا، کہ حسین تمہارا قدم میرے دل کے قریب ہے۔ وہ اس لیے ہے تاکہ کل میدان کربلا میں تمہارے پیروں میں ڈگمگاہٹ نہ آنے پائے، تمہارے پیروں میں استقامت ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں استقامت اس لیے ہوئی کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے قریب حضرت امام حسین کے قدم پڑے۔ وہ حسین رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر جو سوار ہوتے، رسول سجدے کو طول کرتے، کیا شان والے ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے جوڑے عطا فرماتا، وہ کتنی شان والے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ و ایمان ہے حضرت امام حسین زندہ ہیں۔ حسین زندہ باد، حسین پائندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔